السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کریں گے جو پاکستان کے علمی اور مذہبی حلقوں میں ایک بہت ہی منفرد مقام رکھتی ہیں، یعنی مفتی منیب الرحمان۔ ان کی زندگی میں اتنے پہلو ہیں کہ انہیں سمجھنا واقعی ایک دلچسپ سفر ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک ہی شخص بیک وقت دینی علوم کا اتنا بڑا عالم یعنی مفتی بھی ہو، یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہو، اور اس کے پاس قانون کی ڈگری یعنی وکالت کی سند بھی ہو؟ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسی میں ان کی پوری شخصیت کا راز چھپا ہے۔ تو کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان کی جڑوں کو، ان کی شروعات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان کی بنیاد کہاں اور کیسے رکھی گئی۔ ان کی پیدائش 1945 میں مانسہرہ میں ہوئی۔ والد کا نام قاضی حبیب الرحمان تھا۔ ابتدائی تعلیم تو وہیں مقامی مدرسے سے حاصل کی، لیکن پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے کراچی کا رخ کیا، اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے ان کے مستقبل کی سمت بالکل طے کر دی۔ اور یہ ہے وہ نقطہ جہاں ان کی کہانی سب سے زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے دو الگ الگ راستے ایک ساتھ اپنائے۔ ایک طرف تو کراچی کے دارالعلوم امجدیہ سے عربی اور حدیث میں ماسٹرز اور ڈگری کی سطح کی تعلیم حاصل کی، اور دوسری طرف اسی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی سے ایم اے، LLB اور B.Ed بھی کیا۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کا یہ امتزاج بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہی ان کی پہچان بنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوہرے علم کو انہوں نے عملی زندگی میں کیسے استعمال کیا؟ اس کا جواب ہمیں ان کی تدریس اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے علم کو دونوں جہانوں میں بانٹا۔ ایک طرف وہ جناح یونیورسٹی جیسی جدید درسگاہ میں اسلامیات کے پروفیسر کے طور پر پڑھاتے رہے، تو دوسری طرف 1973 سے دارالعلوم نعیمیہ جیسے روایتی مدرسے میں حدیث، تفسیر اور فقہ جیسے مضامین کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ اس سے ان کی علمی گہرائی اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تحریر کی دنیا میں ان کا سب سے بڑا کام تفہیم و مسائل ہے۔ یہ کوئی ایک کتاب نہیں، بلکہ کئی جلدوں پر پھیلا ہوا ایک علمی خزانہ ہے۔ اس میں انہوں نے آج کے دور کے نئے اور پیچیدہ مسائل پر اسلامی نقطہ نظر سے اپنی رائے اور فتاوی جمع کیے ہیں۔ یہ ان کی فقہی بصیرت کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ لیکن ان کا کام صرف فقہ تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر اور اسلامی عقائد جیسے اہم موضوعات پر بھی بہت اہم کتابیں لکھی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی علمی گرفت صرف قانونی مسائل پر ہی نہیں، بلکہ دین کے دیگر شعبوں پر بھی اتنی ہی مضبوط تھی۔ جب کسی عالم کی شہرت بڑھتی ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ان کا علم اور وقار انہیں صرف کتابوں اور کلاس روم سے نکال کر قومی سطح پر لے آیا، جہاں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیے۔ 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ وہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ اسی ایک عہدے نے انہیں پاکستان کے ہر گھر تک پہنچا دیا۔ رمضان اور عید کے چاند کا اعلان گویا ان کی آواز سے جڑ گیا تھا، اور وہ ایک جانا پہچانا چہرہ بن رہے۔ رویت ہلال کمیٹی کے علاوہ بھی انہوں نے بڑی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ وہ پاکستان کے سب سے بڑے مدارس بورڈ تنظیم المدارس کے صدر رہے، کئی بینکوں اور مالیاتی اداروں کے شرعیہ بورڈز کے ممبر بھی بنے، اور ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں انہیں مفتی اعظم پاکستان کا خطاب بھی دیا گیا۔ اور یہ سب عہدے صرف رسمی نہیں تھے۔ انہوں نے ان پلیٹ فارمز کو ہمیشہ فرقہ واریت اور شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے استعمال کیا۔ وہ مسلسل امن، شریعت اور اسلامی اصولوں کی بات کرتے رہے۔ ظاہر ہے جب کوئی شخصیت اتنی نمایاں ہو اور عوامی زندگی میں اتنا فعال کردار ادا کرے تو اس کی زندگی میں چیلنجز بھی آتے ہیں اور ان پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے ایک متوازن تصویر کے لیے اس پہلو پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ دستیاب معلومات کے مطابق انہیں اپنے کچھ سیاسی اور مذہبی موقف کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ 2018 میں ایک موقع پر انہیں کچھ وقت کے لیے نظر بند بھی کیا گیا تھا۔ یہ حقائق ان کی زندگی کے سفر کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو آخر میں اگر ہم ان کی پوری زندگی اور کام کا نچوڑ نکالیں تو یہ 5 نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا، دینی اور دنیاوی تعلیم کا سنگم۔ دوسرا، اپنے قلم اور فتاوی سے علم کی ترویج۔ تیسرا، اداروں کی قیادت کر کے نظام کو مضبوط کرنا۔
چوتھا، معاشرتی اصلاح اور امن کے لیے آواز اٹھانا، اور پانچواں، شدت پسندی کے خلاف ایک مضبوط موقف اختیار کرنا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت اہم اور بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ مفتی منیب الرحمن کی زندگی کو ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دور کے علماء کے لیے کامیابی کا راستہ دینی اور جدید علوم کو ایک ساتھ لے کر چلنے میں ہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مستقبل ہی دے گا، لیکن اس پر غور کرنا آج بہت ضروری ہے۔